ایک کلیاں دی گل کلیاں پوچھنی چاہیے. میں بیٹے تینوں گل سمجھانا یہو جی گل جو تسی مجمع پوچھو گے تو رزلٹ کی نکلے گا. میں تو نہیں کیتا جلسہ نہ کسی فتوی سائن نہیں کیتا نہ کرن دے کر لیں دے. میں کہنا تانوں ہر بندہ چاہتا ہے کہ او دے دوست ودن. تواڈے بارے میں یقین کوئی نہیں. تسی چاہتے ہو ساڑے دشمن ودن. دوستاں نوں ودائی دا ہوندا ہے. اپنے استاداں نوں بھی ناراض نہیں کریدا کہ کریدا نہیں. اپنے استاداں نوں ناراض کریدا نہیں کریدا. پھر ناراض کرنے والا جڑا ہے وہ سیاںا بندہ نہیں کریدا. دیکھو تمہیں میں گل سنانا. غلطی ہر کسی کو ہو جاتی ہے. ساڑھے کراچی سن ایک مولانا غلام رسول سیدی رحمت اللہ علیہ مسلم دی شرح انہاں کو کچھ گلاں غلط ہو گئی. کراچی دے نے ساڑھے سید مظفر حسین شاہ انہوں نے اشرف العلماء مولانا اشرف سیالوی رحمت اللہ علیہ نے بلایا تاکہ مسئلہ حل کیتا جائے. سیدی صاحب کو جنہوں پہنچے انہوں نے اشرف العلماء نو ویکھیا کاغذ چٹا تے پین سامنے رکھ دیتا کہ تسی آگئے ہو جو لکھ دیو گے میں اتے سائن کر دیا. جھگڑا ہی ختم. دوواں دی عزت کی اضافہ ہے. پتر جی جدو بندہ کسی زیتے آ جانا کم ٹھیک نہیں ہوتا. سمجھ لگی. علامہ سعید اسد رحمت اللہ تعالی علیہ زندگی کے آخری ایام تک اتحاد امت کا درس دیتے رہے. آپ نے ہر جلسے میں ہر پروگرام میں اتحاد امت کا درس دیا ہے. لوگوں کو اختلافات بھلانے کی باتیں کی ہیں. آپس میں مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کی باتیں کی ہیں. اس وقت اہل سنت و جماعت کے دو گروہوں میں اختلافات عروج پر پہنچے ہوئے ہیں. ایک گروہ ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا اور دوسرا گروہ ہے سید عرفان شاہ صاحب کا. ان کے درمیان کچھ اختلافات ہیں لیکن ان اختلافات کو ختم کرنے کا جو طریقہ آج انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اس سے تو اختلافات قیامت تک ہی ختم نہیں ہوں گے. چونکہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کئی کانفرنسیں کر چکے ہیں اور کئی کانفرنسوں میں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے سید عرفان شاہ صاحب پر فتوے لگائے ہیں اور لوگوں کو فتاوی لہرا کر دکھایا ہے کہ یہ بریلی شریف سے فتویٰ آیا ہے. اب تو عالم یہ ہے کہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کے چھوٹے چھوٹے شاگرد ہیں, ہماری عمر کے طلباء ہیں, نوجوان لڑکے ہیں, وہ بھی سید عرفان شاہ صاحب کو عرفان شاہ خالی بولتے ہیں. نہ کوئی سید کا لحاظ کرتے ہیں نہ کوئی کسی پیر کا لحاظ کرتے ہیں. وہ بھی اس اختلافات میں اتنے عروج پر پہنچے ہوئے ہیں کہ وہ تمیز کا دائرہ بھی بھول چکے ہیں. اور دوسری طرف سید عرفان شاہ صاحب ہیں, میں نے تو ان کی زبان سے کوئی اس طرح کا جملہ نہیں سنا کہ انہوں نے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی پر کوئی فتویٰ لگایا ہو. بہرحال اختلاف ضرور ہیں. میں ان دونوں ہستیوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ حضرات میں اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہے تو آپ اس مسئلے کو ذاتیات پر نہ لے کے جائیں. اس مسئلے کا حل فتاوی جات ایک دوسرے پر فتویٰ لگانے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. کانفرنسیں کر کر ایک دوسرے پر فتاوی بازی کرنے سے مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ مل کر بیٹھیں, اس میں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جس مسئلے پر اختلاف ہے اس کا حل ڈھونڈ کر آپ بیان کریں تاکہ وہ مسئلہ حل ہو جائے اور آپ میں اتفاق ہو جائے. اب دیکھیں اسلامی مسائل میں, شرعی مسائل میں, فقہی مسائل میں اختلاف کرنا برا نہیں ہے جب تک اس میں للہیت ہو. اختلاف برا نہیں ہے, وہ اختلاف رحمت بن جاتا ہے. لیکن جب کسی مسئلے میں للہیت سے نکل کر آپ ذاتیات پر آئیں گے تو اب وہ
مسئلہ اختلافی جو مسئلہ ہے اب وہ برا بن جائے گا۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تمام ائمہ اربعہ کے درمیان کون سا ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف نہ ہو؟ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کسی کتاب میں کوئی بندہ دکھا دے کہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ پر طعن و تشنیع کی ہو، یا امام ابو حنیفہ نے امام شافعی رحمہ اللہ پر طعن و تشنیع کی ہو، یا اسی طرح امام احمد بن حنبل ہوں، یا اسی طرح امام مالک ہوں، انہوں نے آپس میں مسائل میں اختلاف کیا ہے، وہ اختلاف جو للہیت پر مبنی ہے، اور وہ اختلاف نہیں کیا جو ذاتیات پر مبنی ہو، کیونکہ ذاتیات پر مبنی جو اختلافات ہیں اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، اور جو مسائل للہیت پر مبنی ہوتے ہیں ایسے مسائل میں اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے مسائل سے پھر کئی مسائل نکلتے ہیں، مخلوق خدا کو علم کی ایک روشنی ملتی ہے۔ لہٰذا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب اور سید عرفان شاہ صاحب، میں آپ دونوں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں، خدا کے لیے آپ لوگوں کو اہل سنت میں داخل کریں، اہل سنت کا ایک حصہ بنائیں، نہ کہ آپ فتاوے دے کر لوگوں کو اہل سنت سے خارج کریں۔ لوگ اہل سنت میں آئیں، لوگوں کو اہل سنت سے خارج نہ کریں، کیونکہ اہل سنت سے جب نکلے گا ظاہر ہے وہ رافضی بنے گا یا وہ ناسبی بنے گا۔ اس سے کس کو فائدہ ہوگا؟ اس سے اسلام کو اور اہل سنت کو نقصان ہوگا۔ لہٰذا اختلاف نہیں، اتحاد امت۔